میں ساجد حسین اور میں نے ریسنٹلی نمل یونیورسٹی سے اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے BBA میں، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور ساتھ ہی وہاں پہ بھی میں مختلف سوسائٹیز میں بھی کام کرتا رہا ہوں، جیسے کہ NSSI ایک سوسائٹی ہے، نمل سوشل امپیکٹ سوسائٹی تھی، اس میں نے ایز اے ممبر بھی سرو کیا ہے اور ایز اے جنرل سیکرٹری بھی سرو کیا ہے، اور ساتھ میں نے اپنا وہاں پہ ایک اپنا کیفے کے نام سے ایک وینچر بھی کیا ہے، جو کہ کووڈ میں ہمارا وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا وینچر جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے۔ رائٹ آفٹر مائی گریجویشن مجھے جاب آفر ہوئی ہے 2-3 جگہوں سے، ان میں سے مختلف کمپنیز ہیں جنہوں نے مجھے آفر کی تھی، اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے کہ مجھے کیا سلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے جو بھی کوئی بڑا فیصلہ اس میں اپنے پیرنٹس کو انوالو کرتا ہوں، خاص کر ابو کو بہت زیادہ کرتا ہوں، تو وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر اس پہ انفلوئنس بھی ان کا کافی ہوتا ہے۔ پھر میں ایک رائٹ کہہ لیں ڈیسیجن تب ہی کرتا ہوں جب اپنے پیرنٹس کی خوشی اس میں ہو۔ میں القادری یونیورسٹی میں ایز اے کانفرنس پلانر جو ہے نا کام کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دوں۔ کانفرنس پلانر میں یہ ہوتا ہے کہ میں مختلف ٹریننگ، جس طرح کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کی نیڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس نیڈز میں ہم لیک کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نیڈز ہے، اس میں ہم لیک کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ آپ ٹریننگ دیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک کانٹینٹ تیار ہوتا ہے، اور اس کانٹینٹ کو ہم پریپیئر کرواتے ہیں، اور پھر مختلف ٹرینر ہوتے ہیں جو کہ ان کو جا کر سکھاتے ہیں۔ تو میں اس ٹریننگ کو جتنا آرگنائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ ان کی پروکیورمنٹ شامل ہوتی ہے، اس میں وینڈر ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہوٹل کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یہ یو کین سے کہ ایونٹ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ پوری میں کرتا ہوں، اور ریسورس پلاننگ میری ہوتی ہے، فولڈر پریپریشن بھی کہہ لیں یا مٹیریل پریپریشن کہہ لیں، وہ سارا میرے سے ہو کے جاتا ہے۔ ابھی تک جو بھی کچھ کام کیا ہے، میرے جو خواب ہیں بہت بڑے ہیں، اور ان کا میں کہہ لوں شاید ابھی 10% بھی یہ کام میں نے نہیں کیا، اور میری جو ہے نا خواب، خیال، سوچ، ویژن سب کچھ میرا بہت بڑا ہے، تو شاید اس کے لیے میں نے ابھی تک 10% مشکل سے کام کیا۔ اس طرح ہے کہ میرے ایک دوست ہوتے تھے، کاشف محمود نام ہے ان کا، اور ان کے ساتھ میری اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ اس ٹائم جو ہے نا ایدی صاحب بہت زیادہ کام کر رہے تھے، تو وہ ایک طرح سے ہماری بہت بڑی موٹیویشن تھے، اور میں نے اس دوست کے ساتھ مل کر ہم نے بہت زیادہ ویلفیئر کا بھی اس ٹائم جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ پھر میں نے اپنے جو ہے نا 2 گول رکھے، میں نے کہا کہ یا میں نے لا کرنا ہے، وکالت کی طرف جانا ہے، یا میں نے بزنس کی طرف جانا ہے۔ تو لکلی جو ہے ایڈمیشن میرا یونیورسٹی آف لاہور میں بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک اور یونیورسٹی آف میاں والی میں بھی ہوا تھا، یونیورسٹی آف سرگودا میں ہوا تھا، لیکن پھر میں انہی دنوں میں یونیورسٹی آف جو ہے نا نمل یونیورسٹی جو ہے انہوں نے بھی مجھے آفر کی، تو پھر کیونکہ یہاں مجھے بالکل قریب بھی پڑ رہا تھا، گھر کے بھی قریب تھا، اور پھر میں نے وہاں جو ہے نا اپنی بیچلر کی ڈگری جو ہے نا بزنس میں شروع کیا۔ شاید انٹرٹینمنٹ میں نے کم کی ہے، بیکاز میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں انٹر ہوا نا، بہت ساری چیزوں میرے اندر لیک تھی، بہت زیادہ لیک کرتا تھا۔ پرسنالٹی پہ اگر بات کروں تو اس میں میرا لیک تھا، ڈریسنگ کا بہت زیادہ ایشو تھا، لینگویج کا بہت زیادہ ایشو تھا، میں بہت زیادہ شاید کمیونیکیٹر تھا، کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں آج بھی، لیکن کبھی کہیں نہ کہیں میں ایک شاعر تھا جو کہ میں نہیں کر پاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا، یا جو میں پریزنٹ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں پریزنٹ کر پاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی کمیوں پہ، جو میری کوتاہیاں تھیں یا جو میرے اندر لیکس تھے، وہ ان پہ میں نے کام کیا، اور ابھی بھی اسٹل کر رہا ہوں، بہت ساری گیپس ہیں، بٹ انشاءاللہ آئی ایم امپروونگ، آئی ایم ورکنگ آن دیٹ۔ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ساتھ میرے ریلیشن شپ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، ان میں سے کچھ جہاں وہاں اس ٹائم کے ٹیچر تھے، صرف یہ نہیں کہ میرا کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، ایسی بالکل بھی نہیں۔ میں صرف یعنی کہ میرا ڈپارٹمنٹ بزنس والا تھا، لیکن میرے سے جو ٹیچر کنیکٹ تھے وہ کمپیوٹر والے بھی ٹیچر سے میں کنیکشن میں رہتا تھا، الیکٹریکل والے ٹیچر سے بھی کنیکٹ رہتا، اور جو نہیں بھی پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹ۔ ٹیچر کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، جو کہ میں ان کے ساتھ ان سے سیکھنے کے لیے، ایکچولی میرا پرپس، میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی نا
جب میں ڈگری کر رہا تھا بزنس کی، میں ٹیچرز کے پاس بیٹھتا تھا، ان سے سیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا. کبھی میں نے آج تک جتنے میرے کلوز ٹیچر تھے آج تک انہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سر میری اس میں CGPA انکریز کر دیں. سر یونیورسٹی لائف بہت بڑی جو ہے نا کہہ لیں ایک طرح سے دھوکہ بھی ہے. دھوکہ کس طرح ہے کہ آپ جب جاتے ہیں نا، آپ یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں، آپ کو بہت چیزوں میں آپ باؤنڈیڈ ہوتے ہیں. آپ کے پاس سیل فون نہیں ہوتا، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا، آپ کے پاس، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، آپ گھر والوں کی طرف سے کچھ اسٹرکٹنیس ہوتی ہیں، ان پہ نظر ہوتی ہے. لیکن آپ جب یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ سے ہٹ جاتی ہیں. آپ لوگ ان سے جو ہے نا بالکل کہہ لیں کہ ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ پہ نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ سیدھے راستے پہ چلے جائیں یا غلط راستے پہ جائیں. تو میری جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی غلط راستے پہ نہ جائیں. اپنا ٹائم بہت، بیچلر کی ڈگری کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ویلیوبل. آپ کی بیچلر کی ڈگری آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ بیچلر کی ڈگری کے دوران اچھی اسکل نہیں سیکھیں گے، اپنی اسٹڈی کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، آپ اچھا سیکھیں گے نہیں، لیکن اس میں محنت اگر نہیں کریں گے، میں آپ یہاں یہ ورڈ کہوں گا کہ اگر محنت آپ نے اگر نیت صحیح رکھی اور آپ نے محنت کی ہے نا، یقین مانیں آپ کو بیچلر کی ڈگری کے بعد جاب بھی ملے گی. آپ لگے گا کہ میں سکسیس کی طرف، یا جو آپ کا ویژن ہوتا ہے اس کی طرف آپ جانا شروع کر دیتے ہیں. بٹ اگر آپ بیچلر کا ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے، آپ ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں رکھتے، آپ اپنے روڈ میپ کو ڈیفائن نہیں کرتے، دین کیا ہوتا ہے کہ آپ جب چیز ڈسکشن نہیں ہوگی، آپ روڈ میپ پہ ورک نہیں کریں گے، آپ محنت نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میرے سب سے بڑا یہ لیسن ہے کہ پلیز کنسنٹریٹ اپنی اسٹڈی پہ اور اپنی اسکلز پہ، پالش کریں، سیکھیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اب میں اگر آپ کو ریئلی بتاؤں، بیچلر کی ڈگری کے دوران نا میں نے کیفے کا جب وینچر سٹارٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے محنت کی ہے کہ اس کو کامیاب بنانے کی. اس کے ساتھ بیچلر کی ڈگری کے دوران میں نے کپڑے کا کاروبار کیا، وہاں میں نے لوگوں کو جا کے خود سیل بھی کیا، تو وہاں مجھے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے. لوگ طنز کرتے تھے کہ یار آپ ڈگری کیا کر رہے ہو، کیا یہ کپڑے بیچ رہے ہو، کبھی کیا بیچ رہے ہو، کبھی کیا بیچ رہے ہو. تو اس پہ طنز بہت زیادہ سننا پڑا. تو میں اگر کہوں تو میری سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ جو مرضی کچھ کہتا رہو، میں نے کرنا ہی کرنا ہے جو بھی ہے. امی ابو کے ساتھ، میں ابو کے ساتھ زیادہ کلوز ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ امی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، میں ابو کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوں. ابو کے ساتھ میں کافی مسئلے اپنے شیئر کرتا ہوں، کوئی بھی ڈیلی لائف میں آتے رہتے ہیں، تو میں ابو کے ساتھ زیادہ شیئر کرنا پسند کرتا ہوں. اس ملک کا ہم پہ بہت بڑا قرض ہے. اگر یہ ملک ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے اور ان ریٹرن میں شاید ہم نہیں کنٹریبیوٹ، بلکہ ہم اسے الٹا ہی برا کہتے ہیں کہ پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، پاکستان. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، جتنی پاکستان نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا، جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی کسی ملک میں بھی نہیں ہے. آپ قانوناً بات کریں یا لیونگ میں بات کریں یا کچھ بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ کہاں چارجز دے رہے ہیں. باہر کے معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں یہاں سے. تو اس ملک میں فریڈم بہت زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ہم اس ملک جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ یہ ملک بہت جلد ترقی کرے گا، اور میں نے شاید اس ملک کو ابھی تک کچھ نہیں دیا، تو ان ریٹرن مجھے بھی دینا چاہیے، اور شاید میں اس پہ ورک بھی کروں. ہم نے نا ملک کو ڈیوائڈ کیا ہے بہت زیادہ. ایک بندے کو تعلیم کے راستے پہ پھینک دیا اور ایک بندے کو سیدھا گولیاں اور بندوقیں پکڑا دی ہیں. ٹھیک ہے، پشتون فیملی جہاں سے ان کے ریسورسز نکل رہے ہیں، یعنی اگر بلوچستان کی بات کروں، ان کے پاس کتنے وہاں سے ریسورسز جو پنجاب میں آتے ہیں پورے ملک کو جاتے ہیں، لیکن بلوچستان والے لوگوں کو وہ ریسورسز نہیں مل رہے، پنجاب میں وہ مل رہے ہیں. شاید سب سے بڑی اگزامپل گیس کی ہے. شاید وہاں سے جہاں ملک کو دینا چاہیے، بلوچستان کا سب سے پہلے حق تھا، ان کو دینا چاہیے تھا، وہاں ہم نے نہیں دیے، پنجاب میں لے. ٹھیک ہے، تو یہاں کے میں کہہ لوں کہ پولیٹیشین جتنے بھی ہیں نا، ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ یہاں ایک قوم کو ہم نے مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک کو ہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاور دے دی ہے. دیکھیں پاکستان میں وسائل ہیں لیکن وسائل کو استعمال نہیں کیا جاتا.
اگر ہم وسائل کو استعمال کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو ریسورسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، فار ایگزامپل میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، اگر وہیں پہ آفس ہوتے، وہیں پہ کچھ ہو رہا ہوتا تو میں وہاں سے ٹریول کر کے یہاں اپنے آپ کو سفر کیوں کرتا نا۔ اسی طرح ملک میں جب وسائل یا علاقے میں آپ کے وسائل کم ہو جاتے ہیں، پھر کیا لوگ مائیگریشن کی طرف جاتے ہیں، اور لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ بیکاز ان کے پاس وسائل اچھے ہیں، وہ آپ کو اچھا پرووائڈ کر رہے ہیں، دیٹس وائی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کیوں ٹریول کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں وہ ملک جو ہے آپ کے کیونکہ وہاں صفائی کرنے ہمارے ملک سے جتنے بھی جاتے ہیں وہاں صفائی کرتے ہیں، کوئی کیب کا ڈرائیور ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ پہ ہے، کبھی کیا کوئی بھی ہائی پوزیشن پہ نہیں بیٹھا وہاں، چند ایک ہی بات کروں جو کہ ہائی پوزیشن پہ بیٹھے، باقی میکسیمم لیبر ہماری پاکستان کی یوز ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہماری لیبر کو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ لیبر کو ہمارے پے کرتے ہیں اور ہماری لیبر کو یوز کرتے ہیں۔ ہمارے اچھے پڑھے لکھے جوان جو ہے نا، وہ جا کے وہاں کی کوڑی کی ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اچھے پڑھے لکھے جوان جا کے وہ ریسٹورنٹ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ میں اپنا بزنس کھڑوں کروں گا انشاءاللہ، اور کہیں نہ کہیں اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ بزنس کرنا ہے تو بزنس کی پرسنالٹی بنانی پڑتی ہے، ورنہ پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ آپ کے ادھر بہت بڑے مافیاز ہیں جن کے ساتھ آپ کو ٹکر لینی پڑتی ہے اگر بزنس میں آپ نے جانا ہے تو آپ کو، میرے خیال میں بزنس کرنے سے پہلے آپ کو بزنس پرسنالٹی بنانی چاہیے، آپ کو ہر چیز کا نالج ہونا چاہیے۔ آپ جب ہائر پوزیشن پہ بیٹھے ہو نا تو آپ اپنی ٹیم کے محتاج نہیں ہونے چاہیے، یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کو اپنی آپ ٹیم کے محتاج نہ ہوں، تب آپ ایک اچھا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں، ورنہ کبھی بھی آپ اچھا بزنس نہیں کھڑا۔ آپ کو ٹیم کو بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹیم سے پوچھنا چاہیے، آپ اتنے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ جو ہے نا ٹیم کو بتا رہے ہوں، گائیڈ کر رہے ہیں، نہ کہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ سر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے، بہت بڑا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا بڑا ہے نا، جس طرح ہمارے دین میں ہے کہ آپ بڑوں کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نیلے دہلے بھی ہیں نا، یقین مانیں، اگر آپ بالکل فارغ ہیں لیکن آپ اپنے ٹیچر اور بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور آپ محنت کرنا جانتے ہیں، محنت کرنا اور محنت کرنا جاننے میں بہت فرق ہے، تو اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں تو آپ اس روڈ میپ کو اچیو بھی کر لیں گے اور سکسیس بھی اچیو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے زندگی کے جو مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ان کو بھی اچیو کریں گے۔ تھوڑا بیک بات کریں، پچھلے زمانے کی بات کریں، لوگوں کا درد سمجھا جاتا تھا، فار ایگزامپل میرا پڑوسی کسی مشکلات میں ہے تو میں اپنے گھر سے اسے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کروں گا، لیکن آج اس کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مدد کر دیں۔ ہمارے اندر نفسی کا عالم آنا شروع ہو گیا، تو ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور مجھے بھی اپنی سیلف پہ بھی یہ اس بات سوچنی چاہیے کہ کیا میں خود اس بات پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں یا نہیں۔